حضرت سلیمان کی انگوٹھی میں ایسا کیا تھا کہ تمام جنات آپ کے فرما بردار تھے؟ سخر نامی جن کون تھا اور اس نے آپ کی انگوٹھی کیسے چرائی؟ آپ ماہی گیر کیوں بن گئے تھے؟ آپ سے آپ کی حکومت کیوں چھین لی گئی تھی؟ ایسے ہی کچھ سوالات ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے ایک بڑے حصے پر تھی۔ سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہودا ابن یعقوب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا ملتا ہے۔ آپ کم عمری میں ہی تخت نشینی ہو گئے تھے۔ اللہ نے آپ کو داؤد علیہ السلام کی طرح منصب نبوت سے بھی نوازا اور ساتھ ہی وسیع ملک و سلطنت بھی عطا فرمائی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں کے ساتھ جنات، جن و انس، شیاطین، چرند و پرند اور ہر انواع و اقسام کے جانوروں پر تھی۔ علماء نے آپ کی حکومت 750 سال لکھی ہے۔ آپ کو بہت سارے معجزے بھی عطا کیے گئے تھے۔ مثلا آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ سکتے تھے، آپ ہوا پر قابو رکھتے تھے اور آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا۔ جن اور شیاطین آپ کے خادم اور غلام تھے جو حکومتی امور میں آپ کی اطاعت کرتے تھے۔ مسجد اقصی کی تعمیر میں انہی جنوں نے دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتیاں نکال کر لایا کرتے تھے، جس سے بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ جنوں سے بہت سارے کام لیا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے رجوع کیا۔ سورہ 7 اس آیت میں اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر آنے والی ایک آزمائش کا ذکر کیا ہے۔ علماء و مفسرین نے اس آیت کی مختلف تفسیر اور وضاحت کی ہے۔ ایک آراء کے مطابق سلیمان علیہ السلام کی ایک غفلت کے نتیجے میں آپ کے تخت پر اللہ نے شیاطین کو مسلط کر دیا تھا اور کچھ عرصے کے لیے آپ سے حکومت چھین لی گئی تھی۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان نے کسی جزیرے میں واقع ایک شہر سیدون پر حملہ کر دیا، کیونکہ وہاں کے بادشاہ کے فتنوں کے متعلق آپ کو خبر پہنچی تھی۔ اس جنگ میں حضرت سلیمان کے لشکر فتح یاب ہوئے اور اس بادشاہ کو قتل کر دیا گیا۔ مال و غنیمت کے طور پر اس بادشاہ کی بیٹی بھی سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی، جو مسلمان ہو گئی، لہٰذا آپ نے اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے کئی عرصوں بعد بھی وہ اپنے باپ کو نہ بلا سکی اور اس کی یاد میں بہت غمگین رہا کرتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات نے اس کے بادشاہ کی شکل کا ایک بت بنا دیا تھا، لہٰذا وہ اسے دیکھ کر اپنے دل مطمئن کر لیا کرتی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس کی کلیجوں اور قوم کی عورتوں نے اس بت کی پوجا شروع کر دی اور سلیمان علیہ السلام کے محل میں ہی خفیہ طور پر بت پرستی کا آغاز ہو گیا، جو 40 دن تک جاری رہا۔ آخر حضرت سلیمان کے وزیر آصف برقیہ کو اس کا علم ہو گیا۔ اس نے آپ کو اس شرکیہ عمل کی خبر دے دی۔ آپ علیہ السلام بہت ہی برہم ہوئے اور غصے میں آ کر اس بت کو توڑ دیا۔ آپ نے اس عورت کو سزا کے طور پر اپنے محل سے نکال کر شہر بدر کر دیا اور سجدے میں گر کر اللہ سے معافی طلب کرنے لگے، لیکن اللہ نے آپ کی اس غفلت کی وجہ سے آپ کو ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ دراصل آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس کی وساطت سے آپ جنوں انس پر حکومت کیا کرتے تھے۔ ابن عساکر اور امام ہیثمی کی روایتوں کے مطابق وہ انگوٹھی چاندی کی تھی۔ اس کا نگینہ آسمان سے آیا تھا جس میں یاقوت پتھر جڑا ہوا تھا اور اس انگوٹھی پر اسم اعظم کندہ تھا، اور ایک حدیث کے مطابق اس انگوٹھی پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ انگوٹھی آپ کی نبوت اور حکومت کی علامت تھی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا۔ اس انگوٹھی کے ذریعہ آپ امور حکومت بہت ہی اچھے سے چلایا کرتے تھے۔ اسے آپ کبھی خود سے الگ نہیں کرتے تھے۔ جب آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے، تب ہی اس انگوٹھی کو اتارتے
اور اسے اپنی سب سے بھروسے مند کنیز آمینہ کے سپرد کر دیتے تھے۔ ایک دن جب آپ قضائے حاجت کے لیے جا رہے تھے تو اس انگوٹھی کو آمینہ کے حوالے کیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک شیطان جس کا نام سخر تھا آپ کی شکل میں آمینہ کے پاس آیا اور وہ انگوٹھی لے لی۔ انگوٹھی کا اس کے ہاتھ میں آنا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری طاقت و قوت اور اقتدار اس شیطان کے قبضے میں آ گیا۔ سلیمان علیہ السلام کو اب کوئی نہ پہچانتا تھا۔ جب آپ لوگوں کو یہ کہتے کہ میں ہی سلیمان بن داؤد ہوں تو لوگ یقین نہ کرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے، لہٰذا آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آپ تخت و تاج چھوڑ کر شہر سے باہر نکل گئے اور روزگار کی تلاش کرنے لگے۔ آپ نے ایک ماہی گیر کی یہاں نوکری کر لی۔ آپ روز اس کے لیے سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر لایا کرتے تھے، جس کے بدلے وہ آپ کو 2 مچھلیاں دیا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ 40 دن تک رہا، اتنے ہی جتنے آپ کے محل میں بت پرستی ہوئی تھی۔ آخر کار اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی۔ اب وہ شیطان سخر جو محل میں سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت کے لیے حکومت کر رہا تھا، درباریوں نے اس کی عادات و اطوار سے یہ بانپ لیا تھا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے، لہٰذا محل میں موجود علماء نے یہ تجویز کیا کہ اس کے سامنے تریت پڑا جائے گا، اگر شیطان ہے تو اسے سن نہ پائے گا۔ لہٰذا ایک روز جب وہ تخت پر بیٹھا تھا، سارے علماء اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور توریت کی تلاوت کرنے لگے۔ پھر کیا تھا، وہ شیطان کلام الہی سن کر تاب نہ لا سکا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ جاتے جاتے اس نے وہ انگوٹھی سمندر میں پھینک دی تاکہ حضرت سلیمان کو انگوٹھی کبھی نہ مل سکے، لیکن تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے کھا لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس دن جب مچھلیاں پکڑنے سمندر پر گئے تو جال میں وہی مچھلی پھنس گئی۔ ماہی گیر نے بھی وہی مچھلی سلیمان علیہ السلام کو دے دی۔ جب آپ نے اس مچھلی کو کھانے کے لیے اس کا سینہ چاک کیا، وہ انگوٹھی نکلی۔ پھر کیا تھا، اسے پہنتے ہی سارے جن و انس اور مخلوق آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور اطاعت پر آمادہ ہو گئی۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں شکر بجا لایا اور پھر سے حکومت سنبھال لی۔ اس موقع پر آپ نے وہ مشہور دعا کی تھی جسے قرآن میں سورہ صاد میں ذکر کیا گیا ہے کہ اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو۔ یہ رائے حضرت ابن عباس، مجاہد، سعید بن جبیر اور قتادہ کی ہے اور ان سے تمام روایت امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں جمع کیا ہے۔ اہل تشریح کے عقائد کے مطابق یہ انگوٹھی بعد میں آنے والے نبیوں کو منتقل ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ حضرت علی کو ملی۔ اس طرح اولاد علی کو منتقل ہوتی رہی۔ حسین بن موسیٰ بن جعفر کہتے ہیں کہ ایک دن امام رضا علیہ السلام کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی دیکھی جو باریک اور نازک تھی۔ میں نے پوچھا، آپ کے جیسا انسان ایسی انگوٹھی پہنتا ہے؟ فرمایا، یہ سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی ہے۔ یہ انگوٹھی اب امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے جو ان کے ظہور کے بعد نمایاں ہوگی۔